پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا۔ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ۔ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں۔ تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش بولو بھائی نہیں کرے گا، اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں، تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے۔ تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، دو چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں، پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں،
تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے۔ پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے، اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں، جملہ مکمل کریں، ہوگا۔ پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے۔ پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4-4 5-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا، جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو، وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے۔ تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے، اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا۔ حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، 1/3 میں، کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے، وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کنواں کھدوا دیا، جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو، بس دعائیں مغفرت کریں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں، وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے، اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ، بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے، کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں۔ کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ، اتنی زکاتیں نکالے گا، اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ نمازیں چھوڑ دی، بس توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، اللہ سے امید ہے آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو۔ قضائے عمری کی نماز، اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو نماز اگر قضا ہو گئی، جان کر کسی نے قضا کر دی تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم۔ امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی، قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں۔ تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے۔ وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے، ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا، آج فلاں نماز چھوڑ گئی چل بھی دوبارہ نکاح پڑا، فلاں نماز چھوڑ گئی تو دوبارہ نکاح پڑا، مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے،
لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی, قضا لوٹانی پڑیں گی, آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی, صحیح حدیث ہے یہ, والیمین علی من انکر. دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے, اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی, اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب. میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا دے نہیں رہا. امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا, دے نہیں رہا. میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا. کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے؟ اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے. جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے؟ تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی ہے, استغفر اللہ, یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی, دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں. جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں, تم گواہ لے کر آؤ. میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے, اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے, دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے. ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا, جمشید اور غفار کو میں لایا, میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں. اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے, جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے. اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے؟ اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا. اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے؟ تم گواہ لے کر آؤ. اب مدعی کون بن گیا؟ یہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح, تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل. یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں, حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا, حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو سینس ہونی چاہیے, وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے, صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا, میں نے کہا منگل کو دوں گا, ٹائم منگل کا تھا, بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا, تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب, ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی, میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم سوری. کہہ کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے ڈیلے کر دیا, قضا کر دیا, ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, آپ اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا, اب آپ دے دیں, میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے, قرضہ معاف میں نے نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا. کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑھے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا, نماز ذمے میں تھی آپ کے, اور آپ پڑھے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟
کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ, کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, دینا ضروری نہیں ہے, قضا ضروری نہیں ہے. اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر ہوئی ہو, آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے, لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی, غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تیروں کی برسات تھی, آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے, اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے, تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں, پھر اگلی پڑھی گئی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے, بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ. ہاں, جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اچھا, یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں, بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں, 10 سال کی نمازیں, 20 سال کی نمازیں, ان کے وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی, قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی. 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے. اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی. علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. اس کی مثال ہے, آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا, آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا, اب آپ دے نہیں رہے, تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی. جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف, کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف. جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپینسز دکھاؤ, اتنا بچ رہا ہے نا, یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کے دے دو. پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہے, معاف نہیں کیا جاتا. معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے. تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے, نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا. تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی, ایک دن میں نہیں, 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھیں؟ 10 سال میں پڑھیں, ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال. اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ آئے بھائی, ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی نے ختنے کی, ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا, ایک آدمی نے ختنے کی, قریبی دوست کو دعوت میں بلا, وہ ناراض ہو گیا تو وہ گیا ہمارے حضرت کے استاذ یا والد صاحب کے, صاحب کے والد جو مزاج تھے, تو جا کے کہنے لگا اس نے کی دعوت کی, کے والد نے کس کس کو کھلاتا, میرے سی بوٹی تھی, کس کس کو کھلاتا, شکر کر نہیں بلائے جی یہ دعا. اچھا میرے بھائی, جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتے, بھائی روزانہ 1 دن کی کم نماز قضا کرے, فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے, ظہر کے ساتھ. کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے؟ بریانی دیکھو, ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے دار دور, تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں, ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہو, تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج ہے؟ اور ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا, ہم گئے کراچی ملیر لانڈھی, وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی ہوئی تھی, دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا, ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ, یہ غم میں ہے. لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا, پھر ضرورت نہیں ہے, کھانے کا ٹائم بھی ہے, دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تأکلوا جمیعا, ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں, جمیعا ولا تفرقوا, کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح جمیعا او اشتاتا, اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. یہ آیت نازل ہوئی نا, کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر, کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے. تو صحابہ ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے کھاتے ہیں, تو ایسا 2 نوالے ہم زیادہ کھا لیں, جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے, اپنے چچا خالہ پھوپھی ماموں کے گھر نا,
تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹیو ہیں, ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر, اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو, اس میں کوئی دو نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی, کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے, شوال ہے کہ رمضان ہے, کیلکولیشن کر رہے ہیں, بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے, تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی, روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں, اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس, جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو, تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے, بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے, اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے, گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ, کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے, جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا, کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا, وہ تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا, سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں.
اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے ستار بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے. اللہ معاف فرمائے کوئی ستار بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. ستار بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لیے ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہو, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے, پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی, تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم. لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو, یار بہت خوشی ہو رہی ہے, یار کچھ ہو جائے, یہی ہوتا ہے نا, تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو, میں بھی نہیں کھاؤں گا تم بھی نہیں کھائیں. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے, غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے, اسلام دین فطرت ہے نا, اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے.
کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے, 2 کاٹو, کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی, خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا, بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی ہے. اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے, وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے, خوشی منانی ہے. یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا, وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا, غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو, بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا, پھر جوانی ہے, کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی, اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے, یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے, یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے, یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا, آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی, کہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے, اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں, آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا, ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے, وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈیک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے, ہم تو کہتے ہیں بنایا, بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں, 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے, 10 کا, 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں, اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا, جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً, کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والے کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے ہیں, تمہیں بھی برباد کریں گے. ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے فیملی پلاننگ, وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو 1000 گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں, اس میں پبلک ہی نہیں ہے. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں, بہت بڑا بنگلہ, یہ کمرہ, یہ بیڈ روم, یہ فلانا, یہ اس کے لیے, یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں آپ, ایک بیوی, ایک بچہ, ایک عدد ابا, ایک عدد اماں, تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے ہی کرائے پہ لے لیتے, رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم, اتنے دیواریں کھا رہی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گھوم جاتا ہوں. آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں, آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے, یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہے, اس کے ہیں, آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں, کسی کے بچے, اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. او بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں, کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں, نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. او بھائی نہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں, یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی, اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی, اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں, اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا, باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی جب
بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے, باقی جو 10واں ہیں وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک, یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے, اس لحاظ سے آپ مقابلہ سخت ہے. تو خیر, میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ ہاں, وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں, تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں, میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں, قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا, خدا نہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا ہے. کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. انہوں نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہے یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے, مٹھائی مانگے گا. وہ صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں, میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے, خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں ہوئی. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں, ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم, آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ چوتھی پہ بھی, 5ویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں. لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ اور بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور دیکھو. خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی 5ویں نمبر یاد نہیں مجھے, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے, رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ رات سب نے, جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے, تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ
رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ